الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد ایک سرائکی شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ کرم حضور دا بالا تھی گئے، مطلب یہ حضور کا کرم بہت ہو گیا ہے لبیک والوں پر۔ کرم کرم حضور دا بالا تھی گئے، خوشی ادنا تو آلہ تھی گئے۔ کرم حضور دا بالا تھی گئے، خوشی ادنا تو آلہ تھی گئے، قائد تواڈی رہائی دا سن کے دشمن دا منہ کالا تھی گئے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب سینے میں حضور کی محبت آتی ہے تب ہی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جا سکتی ہیں۔ جب تک سینے میں عشق مصطفیٰ نہ ہو تو پھر وہی جو انہوں نے کہا کہ جہاں تک ہماری طبیعت راضی راضی ہے وہاں تک ہمیں دین سمجھ آتا ہے۔ جو دین ہماری طبیعت کو راضی نہیں وہ دین ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ جن ہاتھوں سے حضور نے مسواک کیا انہی ہاتھوں سے تلوار بھی چلائی، ہاں جن ہاتھوں سے حضور نے میٹھا کھایا انہی ہاتھوں سے حضور نے کافروں کی گردنیں بھی اتروائیں۔ لیکن یہ تو یاد ہے کہ میٹھا کھایا، یہ یاد ہے مسواک کیا، لیکن یہ یاد ہے کہ دشمن کے لیے چادر بچھائی، یہ نہیں یاد کہ دشمن کو کعبے کے غلاف کے اندر بھی مروایا۔ بس ہمیں یہ چیزیں ہم نے حضور کی سیرت پوری پڑھنی ہے، وہ ہمیں بابا جی بتا گئے ہیں۔ اب پاکستان میں بھی رحمت للعالمین کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں، سیرت النبی کانفرنس بھی ہو رہی ہے، امن کانفرنس بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اصل دین کس طرف ہے۔ اور نبی الملاحم اب میں نے نا کوئی 15 دن ہو گئے ہیں، ایک مسجد میں گیا تو نا میں نے مسجد کے اندر حضور کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر جگہ پر بہت زیادہ مسجدوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان ناموں کے اندر حضور کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے رسول الملاحم، ہر مسجد میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن حضور کا محمد سے لے کر نا جتنے بھی نام ہیں حضور کے سب کے ترجمے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، سب کے اردو ترجمے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آتا ہے نا رسول الملاحم اس کے نیچے کوئی ترجمہ ہی نہیں لکھتا۔ رسول الملاحم کی عربی لکھی ہے، نیچے لکھا ہے رسول الملاحم اردو بھی۔ اب کسی نے کہا کہ میں نے جی بابا جی نے تو کہا نبی الملاحم بتایا کہ ہماری بڑوں نے کتابوں میں لکھا۔ ایک کسی نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ شاہ صاحب میں نے ایک مفتی صاحب سے، اور اپنے پیر بھی ہیں میرے مفتی بھی ہیں، ان سے پوچھا کیا حضور کو جنگوں والا نبی کہنا چاہیے؟ تو انہوں نے نہیں، وہ حضور کو جنگوں والا نبی نہیں کہنا چاہیے۔ تو وہ میرے پاس آگے شاہ صاحب وہ تو اس طرح کر میں کہ ہو رہوں لیکن وہ کچھ حلوے والا نبی کہیے، ہنسنے والی بات نہیں ہے، حضور کا نام ہے ہی نہیں نبی الحلوہ، ہے نام۔ بیٹھے ہیں علماء، تویز میں نے پہنا ہوا ہے، ہم تویزوں کو ماننے والے ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن نبی کا نام نہیں ہے نبی التاویز، تعویذوں والا نبی، نبی التسبیح، تسبیحوں والا نبی، لیکن نبی کا نام ہے نبی الملاحم۔ ملاحم کا مطلب ہے جنگوں والا نبی، نبی کا نام ہے۔ اب جب نام ہے حضور کا جنگوں والا نبی تو ہم اس کو کیا کہیں آپ بتائیں؟ حضور کا نام ہے نبی السیف، تلواروں والا نبی، اب ہم اس کو کیا کہیں؟ حضور کا نام ہے نبی القتال، سبل الہدی میں امام نے لکھا نبی القتال، کافروں کی گردنیں اتارنے والا نبی، تو پھر کیا کہیں؟ نہ کہیں یہ کیا بات۔ اب یہ کہنا چھوڑ دیں نبی المحرد، کہتے ہیں جی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، عوام کو انتہا پسندی کی طرف تیار کر رہے، ابھار رہے تھے، کہتے ہیں نا
پرچے کے اندر یہی لکھا ہوا ہوتا ہے FIR دے. یہ مولوی شدت پسندی کی طرف قوم کو ابھار رہا تھا, انتہا پسندی کی طرف ابھار رہا تھا. میں نے کہا نبی کا نام ہے نبی المحرد, یا ایھا النبی حرد المومنین علی القتال. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب مسلمانوں کو کافروں کی گردنیں اتارنے کی طرف تیار کریں, ان کو ابھاریں, ان کو کافروں کی گردنیں اتارنے کی طرف ابھاریں. ہم بھی وہی بات کرتے ہیں کہ اٹھو کشمیر کی بچیوں کو آزاد کرائیں. ہم بھی وہی کرتے ہیں, نبی کی سنت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا رب کی سنت بھی ادا کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ میرے نبی ان کو تیار کرو, ہم بھی کہتے ہیں کہ فلسطین کی تیاری بھی کرو. ہمارے قائد نے بھی کہا کہ بیت المقدس میں جمعے کی بھی تیاری کرو. ہم بھی وہی بات کرتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی تلوار کی بات کرو, محمد بن قاسم کی بات کرو, جی احمد شاہ عبدالی کی بات کرو, طارق بن زیاد کی بات کرو. کہتے ہیں نہیں یہ بات نہ کرو. اقبال کہتا ہے نا مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے, پختتر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. علامہ اقبال کہتا ہے ابلیس نے اپنے چیلوں کو پیغام دیا کہ مسلمان کو صرف صبح شام اللہ 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 کے ذکر میں لگاؤ, عبادات میں لگاؤ, نمازوں پہ لگاؤ, روزے پہ لگاؤ, حج پہ لگاؤ, زکاتیں دلواؤ, عمرے کرواؤ, سب کچھ کرواؤ. صلاح الدین ایوبی کی بات نہ بتاؤ, احمد شاہ عبدالی کی بات نہ بتاؤ, طارق بن زیاد کی بات نہ بتاؤ, محمد بن قاسم کے بارے میں نہ بتاؤ. وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں. بتائیں کیا صحابہ کو مقام صحابیت نمازوں کی وجہ سے ملا تھا؟ روزوں کی وجہ سے, حج کی وجہ سے, زکوٰۃ کی. پاکستان میں بڑی بڑی جگہ پہ صحابہ کی قبریں ہیں, پاک پتن بھی ہے, گجرات بھی ہے, یزمان بھی ہے, اور بھی کئی علاقوں میں ہیں, سندھ میں بھی ہیں اور بلوچستان میں بھی ہیں. اچھا جی, جس صحابی کی قبر پہ میں گیا ہوں نا اور جا کر پوچھا کہ جناب یہ یہاں کیسے آئے, آج تک کسی نے نہیں کہا کہ نماز پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے. آج تک مجھے کسی نے نہیں کہا کہ جناب تبلیغ کرتے کرتے یہاں پہنچے. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ تسبیحاں پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے, چلے کاٹتے کاٹتے یہاں پہنچے, ذکر اذکار کرتے کرتے یہاں پہنچے. جس کے بارے میں بھی پوچھا کہ یہ صحابہ کی قبر یہاں, اس کی تاریخ تو بتاؤ, کہا کہ یہ لڑتے لڑتے یہاں آ کے شہید ہو گئے. علامہ اقبال کہتا ہے, سنا رہے علامہ اقبال کا شعر میں نے پڑھا, کمال ہو گیا. واہ واہ کیا بات ہے اقبال کی بھی, یہ بھی کوئی حکمت تھی میں سمجھتا ہوں. علامہ اقبال کہتا ہے خودی نہ ہو خوددار تو فقر ہے قہر الہی. علامہ اقبال کہتے ہیں خودی نہ ہو خوددار تو فقر ہے قہر الہی. وہ کہتے ہیں فقیری ہو لیکن خودی نہ ہو, غیرت نہ ہو. میری پگڑی اس سے بڑی ہو جائے, جبہ یہاں تک ہو جائے, میری تسبیح اتنی بڑی ہو جائے, نماز بھی پڑھوں, روزے بھی رکھوں, حج بھی کروں, زکاتیں بھی دوں, سب کچھ کروں, غیرت نہ ہو تو قہر الہی ہے. اقبال کہتا ہے, اقبال کہتا ہے, علامہ اقبال کہتا ہے خودی نہ ہو خوددار تو فقر ہے قہر الہی, ہو صاحب غیرت تو تمہید امیری. کہتا ہے اگر غیرت مند ہو نا پھر بادشاہی بھی مل جاتی ہے. یہ ایسے اقبال نہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحرگاہی. اور اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. بتائیں لاکھوں پہ دنیا دار کمینوں سے لے کر, حکمرانوں سے لے کر, MPA سے لے کر, جو غریبوں کا مال لوٹتے ہیں, جو زنا اور شرابیں پیتے ہیں, سود کا کاروبار کرتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, ان سے پیسے لے کر بندہ کہے کہ یا اللہ اس کے کاروبار میں مزید برکت عطا فرما. ان سے نذرانہ لے کر بندہ پھر ان کو پتہ بھی ہو کہ حرام خور ہے, پتہ بھی ہو کہ اس کے مال میں کیا ہے, اس نے غریبوں کے ساتھ ظلم کیا ہے, بندہ پھر ان کے لیے دعائیں کریں. اور ناموس رسالت کے لیے جو شہید ہوئے ان کے لیے آج تک دعا کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھائے ہوں. ضرورت نہیں ہے. ہم بابا جی فرماتے تھے اسی جنہ مال کا نہ کم کر دیں, مالک سانو کلے چھڑ دے ہی نہیں, او کانڈ لگا ہی نہیں دے رہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے جو ہیں ہم عاشق رسول ہیں, ہمارے جو نوجوان جیلوں کے اندر, ہمیں ضرورت نہیں. لیکن ان سے ایک سوال ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہمارے نوجوان جیلوں کے اندر تھے, خود نہیں جا سکتے تھے, کسی مرید کو بھیج دیتے, کسی جی نہیں گئے تھے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب غازی المدین کو ملنے کے لیے, پیر میر علی شاہ صاحب نہیں گئے تھے ملنے, جی نہیں ملنے گئے تھے کہ آپ کو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب, قمر الدین سیالوی صاحب نہیں گئے تھے ملنے, سارے ملنے گئے تھے کہ جا کر نوجوان کا حوصلہ اور بڑھائیں کہ پریشان نہیں ہونا.
وہ تو بڑے بڑے ملنے اس لیے گئے کہ بھی ناموس رسالت کے لیے گیا ہے، اب ماننے والے تو ان کے ہیں نا. ویسے سانو لوڑ نہیں، لیکن گل یہ ہے کہ رمضان ساڑھے نوجوان کتنے اندر رہے تے جڑے بڑے بڑے دین دے نام دے کھان والے کسی نے پانی دی بوتل بھی پہنچائی. جو آج کے رسول تھے سادات کے گھروں میں، ہمارے سید سرور شاہ صاحب کے گھر میں گھس گئے، ان کے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کی. جو سیدوں کے غلام ہیں اور سیدوں کے نام لے لے کر اسٹیجوں پر پیسے لیتے ہیں، بتائیں وہ اس وقت کہاں تھے؟ یہی تو ہو رہا تھا کربلا میں اور وہ دیکھ رہے تھے، نہیں ہو رہا تھا. امام حسین کیوں آئے تھے کہ یزید کے سر پر پگڑی نہیں تھی؟ عمران کو تو کلمہ نہیں پڑھنا آتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اس نے، خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہیں آیا، پھر بھی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. اور یزید کو تو قرآن بھی آتا تھا، پگڑی بھی پہنی ہوئی تھی، جمعے کے خطبے بھی دیتا تھا، امامت بھی کراتا تھا، کلمہ بھی آتا تھا، سب کچھ آتا تھا. امام حسین کو کہا میرے ہاتھ پر بیعت کریں، مجھے ووٹ دے. امام حسین نے فرمایا سارا کنبہ قربان کر دیں گے، غدار کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. بابا جی فرماتے تھے بھی ساری ناکامیاں تے نااہلیاں کرو تسی، سارے ناکام پا لبیک اتے دینے. یہ اور جیڑا پاکستان کم ہوئے سارے لبیک اتے پا دینے. وے ڈبو نو درود نہیں آیا وہ بھی ساڑھے اتے پا دے، وہ ساڑھی وجہ تو نہیں آیا. عمران نو کلمہ نہیں پڑھنا وہ بھی ساڑھے اتے، وہ ساڑھی وجہ تو نہیں آیا. اب ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ. جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لو، جتنی مرضی تم فتنے پھیلا لو، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے بڑے بڑے فتنے آئیں گے، بڑے فتنے آئیں گے، لیکن ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو حل ایک ہی ہے، قرآن کا دامن تھام لینا. لبیک یا رسول اللہ نے تو اللہ اور اس کے حبیب کا بھی دامن تھانا ہوا ہے، قرآن کا بھی دامن تھایا ہوا ہے. دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا. بتائیں جی، جو حضور کا فرمان نہ مانے، جو حضور کا فرمان نہ مانے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ تھوڑا اونچا بول رہے ہیں. ایک گل دے انہوں منافق یا کافر، منافق تے سب تو بھیڑا ہے نا تھلے ہوئے گا، جڑا تو نہ رال کے کردا ہے وہ تے بھیڑا ہے نا جہنم دے سب تو آخری درجے منافق ہوئے گا، جڑا ایتھے بیٹھ کے کہندا ہے حضور اسی بھی عاشق رسول ہیں، باہر جا کے کہنا ہے مولویاں نال مذاق لگے سی تڑے نال. رب نے قرآن میں کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب منافق کی نشانی ہے، مومنوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں جناب اسی بھی تڑے نال ہاں، اسی بھی حضور دے غلام ہاں. جب شیطانوں سے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب خلوت اختیار کرتے ہیں شیطانوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ، کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، یار اسی تڑے نال ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اوہ مولویاں نال تے ہمیں مذاق کی لگے سی، اصل تے تڑے نال کھڑے ہاں سی. یہ منافق کی نشانی ہے. حضور کا جو فرمان نہ مانے وہ کون ہے؟ تھوڑا سا اونچا بول دیں آپ، سارے بولو. اے ہن فتویٰ تسی خود لائی بیٹھے ہو، ویسے ساڈا نہ کہندے ہو کہ مولوی کفر دے فتوے لانے، پتہ تو نہیں، ہنسنے کی بات نہیں. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جناب دین یہ مولوی ہر کسی ہوتے کفر دا فتویٰ لا دینے، مطلب پتہ تانوں بھی ہے، ایویں ساڈے ہوتے ہر چیز تسی پا دیندے ہو، پتہ تانوں بھی ہے. اب میں حدیث سنانے لگا ہوں حضور کی، جتنے بھی کھڑے ہیں یہ بات ضرور یاد رکھنا، فتویٰ آپ نے خود لگایا ہوا ہے. آج یہ سننے کے بعد اگر کسی نے انکار کیا تو خود فتویٰ لگا ہی بیٹھا ہے، پھر جا کر اپنا سارا کلمہ شلمہ پھر پڑھے. اور عالم سنائی علامہ صاحب نے بھی بخاری شریف کی حدیث، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاستدان تھے. نبی کیا تھے؟ نبیوں کے وارث کون ہیں؟ علماء. علماء، حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. انہوں نے سیاست کی ہے تو یہ بھی کریں گے. اور جیڑا کہے بھی نہیں مولویوں دا کم نہیں سیاست نہ لو، اور فتویٰ خود لائی بیٹھا ہے، اور فتویٰ خود لائی بیٹھا ہے. باقی گل رہی سیاست دی تے سانو کوئی سمجھاوے بھی نہ. ہاں کسے نو لگدا ہے بھی مولویاں نو نہیں پتا، مینوں دین دا زیادہ پتہ ہے، دین میں سیاست نہیں ہے. مولوی ایویں لگن کہ مرد کا بچہ وہی ہوتا ہے کہ آئین جوان مردہ
حق ہوئی بے باک ایتھے ساڑی آنکھیں چاک پا کے سانو دین سمجھاوے کھڑا ہو کے مرد کا بچہ بنے جوان اور ساڑے سرائکی جو کہنے جوان دا پتر بان جوان دا پتر بان اتنا کھڑا تھی میری آنکھیں چاک پا کے میں نو سمجھا کہ مولوی ہاں ایک گل ضرور یاد رکھیں تیرے کنو 6 کلمے سنیں گے تیرے کنو استنجے دا سننا طریقہ بھی پوچھاں گے سردیاں چاہمیں کری دے گرمیاں چاہمیں کری دے تیرے کنو پوچھاں گے مرد کیمیں کر دیں تے عورتہ کیمیں انگلیاں رکھ دیں تو جنو اے بھی نہ آندھو وے دھونا کیمیں او کھلو کہ مینو دین نہ سمجھاوے سانو ساڑے آقا و مولا دس گیا تے ساڑا بابا خالص دین دس گیا نظری تیرے جان نثار نظری تیرے نور سے آن لگا انشاءاللہ اے لبیک اور وہ کہتے ہیں لبیک والے نعرہ اتنا لگاتے ہیں مولوی نے اور تے کوئی لبدا نہیں نعرہ اتنا لگاتے ہیں ہمیں تقریر نہیں کرنے دیتے یار کوئی تو کوئی ہے ان کو سمجھایا کرو ان کی کوئی تربیت کیا کرو میں کہ نعرے ساڑھے بابا جی تے کہنے سے تقریرہ ہوئے ہی نہ ہونے ہی لبیک تے نعرے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک اور جیڑا کوئی دنیا دار کمینہ روکے کے لبیک دا نعرہ نہیں لانا او دے موئے چے پڑھ کے زور دا کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک ختم نبوت یہ تشریف رکھیں یہ کہتے ہیں جی لبیک کا نعرہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اب تو لو تشریف رکھیں توجہ کریں بس ٹائم مختصر ہے میں کہ جناب ساڑا ہمسایہ ملک ہے انہاں بیچارے کو جتیاں بھی نہیں سن تے امریکہ انہاں نو نہیں روک سکیا تے تہاڈا پیو نہیں روک سکیا تے تسی لبیک دا نعرہ تسی روک لو گے یہ لبیک کا نعرہ اب لگے گا ہر جگہ لگ گیا ہے گھر گھر بابا جی نے پہنچا دیا ہم وہاں تک نہیں گئے جہاں تک بابا جی نے یہ نعرہ پہنچا دیا ہم جہاں جاتے ہیں کہتے ہیں یار اسی بھی لبیک تھے یار تسی واقعی ہم بعد میں پہنچتے ہیں بابا جی کا پیغام پہنچ چکا ہے الحمدللہ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ لبیک والے یوں جی چلو دیکھیں جی لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ جی گولی چلی اور گولی نے سینہ پھاڑ دیا چیر دیا ایسے ہے نا گولی چلی اور سینہ چیر دیا یہ صدیوں بعد لبیک والوں کی خاصیت ہے انہوں نے گولیوں کے بھی سینے چیر دیے الحمدللہ اور اس دور میں پکے اور سچے علی والے ہم ہیں صرف علی 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 کرنے نال کچھ نہیں ملتا کردار مولا علی گھر بہ کے پھوک ماری سی دروازہ اکھڑ گیا سی خیبر دا گھر بہ کے تویز لکھے سی جا کے دروازے نو دیو تو اڑ جائے گا علامہ اقبال کہنا ہے فتویٰ شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں کہنے پہ فتویٰ دے دیتا ہے ان قلم چلاؤ تویز چلاؤ سب کچھ قلم کی بات کرو تلوار کی بات نہ کرو لیکن اقبال کہنا ہے لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں ہون لبیک علیہ آ چکے ہیں کہنا ہے لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں کہ مسجد میں یہ واز ہے بے سود و بے اثر کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر جسے بکرا ذبح کرتے ہوئے کہتے ہیں ممی ڈیڈی بچے ابو ابو مجھے خون سے ڈر لگتا ہے نہیں ہنسنے والی بات نہیں ہمارے بڑے تھے خدا کی قسم اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں ہمارے بڑے پورے اونٹ بھی گرا لیا کرتے تھے نوجوانہ کنو ہر گھر کسائی تے اتنے آگئے ہر گھر جوان ہی کوئی نہیں ہے جڑا بکرا ڈال ہوئے ایسے مرد اب رہے نہیں ہے کہ جو پورے بھینس کو ذبح کر لیں آج ہمارے اندر ایمانی مولا علی کے ماننے والے ہم ہیں مولا علی نے غزوہ خیبر کے موقع پر گھر میں بیٹھ کر خیبر کا دروازہ نہیں اکھاڑا میدان عمل میں پہلے آئے پھر اللہ تبارک و تعالی نے طاقت بھی دی ایمانی پاور بھی تھی مولا علی نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں الٹے ہاتھ میں 1600 من کا دروازہ اٹھا لیا
اس دور میں گلاں کرن والے بڑے ہیں، علی دے نام دے کھان والے بڑے ہیں، علی مولا علی کو آڑ بنا کر صحابہ پہ بھونکنے والے اور ہیں، سب کو ہیں، لیکن اصلی علی کے وارث لبیک والے ہیں۔ بتائیں ہیں کہ نہیں؟ ہم نے جی فیض آباد میں بھی، جی ایم ای او کالج میں بھی، رانا ٹاؤن بھی، شادر بھی، شادو کی بھی نعرے حیدری لگا کر مٹی کے کنٹینر بھرے ہوئے ہمارے لڑکوں نے باہر کر دیا۔ چمن چمن کری کری نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہاں اٹھائے ہیں ہمارے جوانوں نے۔ اے اصل تے اوتھے پتہ لگیا سی بھی علی دے منن والے کیڑے ہیں، اے چکدے کیویں ہیں؟ ویلڈ کر دیتے سن دے کنٹینر، پھر مٹی، پھر کنٹینر، پھر ویلڈنگ، پھر اوتے کنٹینر تے ساڈے نوجوان نے چک کے پرے سٹیا نہیں۔ عزم بلند آور، سوز جگر آور، شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور۔ علامہ اقبال کہتا ہے وڈیاں والا بازو چاہنا ہے تے پہلے انہوں نے دروازے تے جا کے بازو منگ بھی صحیح۔ حلوے کھاون نال بازو نہیں ملتا، میدان عمل وچ آن نال بازو ملتے ہیں۔ یہ چیزیں اب آپ نے سوچنی ہے کہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا دین کے غداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ دین کے ساتھ ہمیں تو رب نے نشانی کرین دی ہے۔ تو کرین کیڑی ہو دس رہے سن؟ یا اللہ سارے گواہن، یا اللہ وڈے بھی بیٹھن، یا اللہ اسی ہور تے کچھ نہیں وڈیاں دے صدقے ہی کہنے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی میرے آقا مولا دی نالین، اسی انہاں دے صدقے، ان نالین دی خاک دے صدقے کہنے ہیں۔ یا اللہ ایک باری سانو موقع تے دینا، ایک باری یا اللہ تو ایک باری لبیک علی نو موقع تے دے۔ اللہ دی قسم اسی چاہ کے کہہ رہے ہیں یا اللہ خدا دی تیرے حبیب دی قسم اسی اپنی کرین نال امریکہ نو ٹنگ نہ دیتا تے پھر کرنا۔ لبیک 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 الجہاد 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 الجہاد۔ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ۔ اب آپ کو پتہ ہے، آج آپ کو پتہ ہے کہ آج جگہ جگہ ساڑھے اندر ہی بڑے لوگ صحابہ دیا گستاخیاں کر رہے ہیں، ہمارے اندر ہی، ہمارے سنیت کا نام لینے والے۔ لیکن ہمیں بابا جی جو بتا کر گئے نا، بابا جی فرماتے تھے خدا کی قسم کہ صحابہ و اہل بیت کے پیشاب کے برابر پوری امت نہیں، تو ان کی ذات کے بارے میں بندہ کیسے بات کرے؟ جب امت یہاں تک رہتی نا تو نہ کوئی صحابہ پر بات کرتا، نہ ہی حضور کی ذات پر کوئی جاتا۔ ہم نے یہ خود، یہ تو بابا جی نے ہمیں حدیث دی نا، اور کوئی کہہ رہے ہیں فلاں نے دی تحقیق، فلاں نے اتنی دلیلیں دی ہیں، فلاں نے اتنی دلیلیں دی ہیں، فلاں یہ تحقیق کر رہا ہے۔ ہمیں پوری دنیا کے کسی بھی بندے کی دلیل کی، پوری دنیا میں کسی تحقیق، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، نہ ہی کسی کتاب کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے ہمارے آقا و مولا کا فرمان آ چکا، جو مولا علی نے خود فرمایا کہ حضور نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ من سب صحابیا فاجلدوہ، اجلدوہ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت تک جڑا نبی دے بارے گل کرے انہوں وڈ کے رکھ دیو، وڈ کے رکھ دیو۔ من سب صحابیا فاجلدوہ فاضربوہ، جڑا قیامت تک صحابہ نو بھونکے انہوں لمحہ پا کے چھتر لاؤ۔ فاجلدوہ پرانے دور والے وہ رہ نہیں نہ دورے دے وہ جڑے ہوندے سن، ہون تے ہیں چھتر اوہی پہنن تے گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا اور گستاخ صحابہ کی ایک سزا، لمحہ پا کے چھتر لا۔ انشاءاللہ ہم بابا جی جو ہمیں عقیدہ دے کر گئے ہیں، ہم اسی عقیدے پر کھڑے ہیں۔ یہ صدیوں بعد ہمارے بابا جی آئے ہیں جنہوں نے ہمارے عقیدے، ہمارے گھر، ہمارے ایمان سب کچھ بچایا ہے۔ ہم نے اس دور میں اپنے بابا جی جیسا نہیں دیکھا، چاہے جتنا کوئی کوشش بھی کر لے تو ویسا نہیں بن سکتا۔ ہاں ان کے نقش قدم پر چل لو۔ علامہ اقبال کہتا ہے جہاں اگرچہ دیگر گوں ہے کم باذن اللہ، وہی زمین وہی گردوں ہے کم باذن اللہ۔ اقبال کہتا ہے زمین بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے،
رب بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، امیر المجاہدین جس رستے پر چلے رستہ بھی وہی ہے، لیکن پہلے یہ کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اس رستے پر کھڑا ہونے پڑے گا اللہ کے حکم سے۔ کہنے غمی نہ ہو پرا گندہ ہے شعور تیرا، فرنگیوں کا یہ ہے فسوں کم باذن اللہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں پریشان نہ ہو، تیرے جو دماغ اور دل کے اندر یہ گندگی پھیلی ہوئی ہے نا، تیرا یہ شعور، یہ ساری تہذیب و تمدن، یہ ساری تیری سوچ جو گندی ہوئی ہے نا، اس میں تیرا قصور نہیں، یہ قصور فرنگیوں کا ہے۔ تو ان کی غلامی کرتا رہا، تیری سوچ بھی گندی ہو گئی، تیرا سارا کچھ عقل بھی، تیری سوچ، تیرا دماغ، تیرے تہذیب و تمدن، پورا نظام بھی گندا ہو چکا۔ لیکن اقبال کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، اللہ تیری مدد ضرور کرے گا، اور اس رستے کو چھوڑ کر حضور کے دروازے پر آ جا۔ اس دروازے پر آئے گا تو بچے گا، اس کے علاوہ کوئی دروازہ ہے ہی نہیں۔ قیامت والے دن نبی بھی حضور کے پاس آئیں گے، حضور آپ بات کریں، حضور آپ بات کریں، تو حضور نے فرما دیا یہ تو میرا امت ہی نہیں ہے، بتائیں کوئی اور ہے بچانے والا؟ صحابی نمازوں کی وجہ سے بھی نہیں بنے، روزوں کی وجہ سے نہیں بنے، حج کی وجہ سے نہیں بنے، زکاتوں کی وجہ سے نہیں بنے، مسجد کے اندر اے سی لگوانے کی وجہ سے نہیں بنے، نہ ہی مسجد بنانے کی وجہ سے صحابی بنے، نہ ہی قلین بچھانے کی وجہ سے صحابی بنے، نہ ہی مسجد کے اندر پنکھے لگوانے کی وجہ سے صحابی بنے، کسی چیز سے نہیں بنے صحابی، عبادات، روزے، یہ سب کچھ صحابی بنے۔ چہرہ مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور حضور کو مانا، پھر اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے۔ صحابی ایسے بھی ہیں جو گھوڑے پر بیٹھے تھے، حضور کو دیکھا کلمہ پڑھا، شہید ہو گئے، نہ غسل نہ وضو نہ پاک کچھ بھی نہیں، صرف چہرہ مصطفیٰ دیکھا، شہید ہو گئے۔ ان کے مقام کو غوث نہیں پہنچ سکتے۔ تو بتائیں کامل مسلمان نمازوں سے بن سکتا ہے؟ لاکھوں نمازیں، حضور نے نہیں فرمایا، صحابی آگے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک عمل ایسا بتائیں، کوئی ایک وظیفہ بتائیں، کوئی قرآن کی سورت بتائیں کہ وہ میں پڑھوں، دن رات کتنی بار پڑھوں، ساری زندگی پڑھوں، کوئی عبادت تو بتائیں کہ میں وہ عبادت کروں اور مجھے مجاہد کے برابر کوئی ثواب مل جائے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی کیا ساری زندگی بغیر رکے نمازیں پڑھ سکتے ہو؟ ساری زندگی بغیر رکے ساری زندگی نمازیں پڑھ سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں پڑھ سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں۔ کتنی نمازیں؟ ہر لوگ نمازوں پہ مار کرتے ہیں، تسبیح پڑھ کے آنا نے سینہ چڑھ کر گیا تو کون ہے، میں تو بڑا نمازی ہوں۔ حضور نے پھر آگے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابی کیا ساری زندگی بغیر افطار کیے روزے رکھ سکتے ہو؟ بغیر افطار کیے روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اتنی بھی میرے اندر طاقت کہاں کہ میں بغیر افطار کیے ساری زندگی روزے رکھوں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اتنی طاقت بھی دے دینا کہ ساری زندگی تو نمازیں پڑھ، سجدے کر، عبادت کر، ساری زندگی روزے رکھ، بغیر افطار کیے ساری زندگی روزے بھی رکھ، مجاہد کے برابر ثواب نہیں مل سکتا۔ لبیک 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 الجہاد الجہاد۔ ہاں مجاہد کے برابر بابا جی فرما گئے ساڑی گل ہی نہیں کہنے، پھر ایک گلاں کر دیں۔ بابا جی فرما گئے 2017 دا جڑا ختم نبوت دا دھرنا ہویا، جڑے اس دھرنے وچ سن تے جڑے باہر سن کدی قیامت تک برابر ہو ہی نہیں سکتے، ساڑی گل ہی نہیں۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے حبیب جو میدان میں ہیں اور جو گھروں میں ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ والا اجر کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ لکھا نمازاں پڑھو، لکھا روزے رکھو، لکھا حج کرو، لکھا زکاتاں دے، وہ جو مرضی کرتے رہو، لبیک دے کارکن جنہوں نے قربانیاں دیتی ہیں نا سینہ دے گولیاں دے سامنے کر کے گیا، اتنے بھی گولیاں بھی چل رہی ہیں سن، شل بھی چل رہے سن، پھر بھی موت دی اکھائیں تے کھپا کے کہہ رہے سن نمی دانم کے آخر چوں دمے دی دار می رقصم مگر نازم بھئی زوکے کے پیشے یار می رقصم۔ فرمایا یہ ہم جمپ لگا کے نعرے اس لیے لگا رہے ہیں، منصبہ نبیین کے نعرے اس لیے لگا رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے اس لیے لگا رہے ہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم یار کی بارگاہ میں رقص کرتے کرتے پہنچنا ہے۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، وہ انہیں جانا، وہ انہیں جانا، وہ انہیں جانا، وہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ دین حضور کا آنا ہی آنا ہے، تسی نہیں پوری دنیا بھی زور لگا لے، امریکہ بھی زور لگا لے، امریکہ کے یار بھی زور لگا لے، حضور نے خود فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام آئے گا۔
جب حضور نے فرما دیا اسلام آئے گا کوئی روک سکتا ہے انہوں تو ہمیں اپنے بھی صفائیں کھڑے ہوئے انہوں نہ وہ بھی نہیں روک سکتے یہ نہ سمجھیں بھی اسی کھڑے ہیں انج ہونے کچھ بھی نہیں ہوگا نہ دین لیلھا کنہارھا حضور نے فرمایا میرے دین کا دن بھی چمکتا ہوا ہے اور اس کی رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے علامہ اقبال کہتے ہیں بابا جی فرماتے نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم نہ ہم کالے ہیں نہ اسی کالے ہیں تے نہ اسی کوئی کالیاں گلاں کردے ہیں ساڈے آقا تے فرمایا دین دی رات بھی چمکتی ہوئی ہے چلو دین دی رات چمکتی ہوئی ہے تے پھر تے اسی رسول اللہ دے غلام ہاں اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں گے جل جائیں جلنا لینا کام میں جلنا حضور نے ویسے بھی فرمایا قیامت والے دن بہت سارے علماء حسد دی وجہ تو جہنم میں جا رہے ہوں گے حضور نے فرمایا ساڑھی گھلے حضور نے بہت سارے مولوی حسد دی وجہ تو جا رہے ہوں گے بھئی حسد بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں سے کسی کو عزت دے میں پٹھا ہو کے بھی زور لگا کٹ کر سکتا میں جی جتنا مرضی زور لگا لوں جس کو رب عزت دے اس کو کوئی نہیں کر سکتا کام نہیں کر سکتا اور جس کو رب ذلیل کرے ہم بچا سکتے ہیں اس وجہ سے لبیک یا رسول اللہ کے 27 سالہ نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قائد کو وہ عزت دیا حسد کرنے سے کچھ نہیں ہونا کہ وہ بچے اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم قائد محترم کو مل کر نا ان کو کچھ پالیسیاں سکھائیں گے میں کہ میرے منہ چ کچھ اور نہ سن لویں تو مہربانی کر تو انہوں نے پورے کفر نے سارے پاکستان تے ساریاں طاقتاں زور لایا ہے انہیں جھکان دے تے سارے اگر اقبال ہوندا تے انہیں ویکھ لینا سی او تے مجدد پاک نو پڑھ کے انہیں آکھیا نا تے ایتھے کہہ دیتا گردن نہ جھکی جس کی عمران کے آگے نہیں جھکا سکے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیادت اچھی دی ہے الحمدللہ ابھی بھی آپ سوال کرتے ہیں کہ یار ابھی بھی آپ کو اعتماد نہیں ہوا کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں فلاں کے ساتھ اتحاد ہوئے گا پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے فلاں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بھئی وہ اس چیز کو آپ سمجھیں قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی ہے اگر صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی بس ہم نے آگے آپ کو پتہ الیکشن آ رہے ہیں کون سے الیکشن آ رہے ہیں ہم جلسے اس سے بڑے بھی کر لیں جب تک منظم نہیں ہوں گے نہ تنظیم سازی نہیں ہوگی ہر وارڈ میں یوسی میں ہم تک جب تک مضبوط نہیں ہوں گے نا اس وقت تک کام نہیں بنے گا آپ لوگوں نے اپنی تنظیم سازیاں مضبوط کرنی ہے غلامی رسول میں موت کس کس کو قبول ہے سچی سچی جھوٹ نہیں اچھا موت صرف اچھا وہ گل نہیں ہے ایک منٹ وہ گلتے نہیں ایک پیر صاحب گئے نا وہ ساڑھے علاقے سریکی علاقے اوتھے گئے تھے انہوں نے مریدہ نے بڑی خدمت کی تھی بڑے کھانے شانے رات نو سون لگے تھے سی سردی انہیں کہ یار رضائی تا دے وہ سوڑ دے وہ ان کے پیر صحیح جان حاضر ہے سوڑ کہیں نہیں بے مطلب آپ یہی کہہ لے کہ بھی جان حاضر ہے لیکن اوجہ ہسی نہیں لینا پچھے کلو کے سے کام کرنا اس طرح تو نہیں ہے یا کوئی جیل سے ڈرتے ہیں ہاتھ کڑی سے پر اگر موت قبول ہے نا تو پھر ہاتھ کڑی لگے تب بھی کہیں لبیک یا رسول اللہ پھر جیل کے اندر جائیں پھر بھی کہیں لبیک جیل سے باہر آئیں ہمارے نوجوانوں نے کہا نہیں ہمارے قائد نے بھی کہا جانے سے پہلے بھی کہا انہوں نے کہا جتنا مرضی جو کچھ کر لو اولادیں لے جاؤ جائیدادیں لے جاؤ سب کچھ جب باہر آؤں گا پھر کہوں گا ستمگر ادھر بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے تیاری کام کرنا ہے گھر گھر جا کر پیغام دینا ہے اور لوگوں کو آگاہی دینی ہے ساڑی کرین کنڈے والی ٹنگن والی اسی بلے نو بھی ٹنگنا ہے شیر نو بھی ٹنگنا ہے تیر نو بھی انہاں دی تو کوئی حیثیت نہیں اے ساڑے لیول تے ہی نہیں ہے ساڑی لڑائی کفر نال ہے انہاں نال ساڑی لڑائی نہیں ساڑی لڑائی کفر نال ہے تو انشاءاللہ پورے کفر نو بھی ٹنگاں گے انشاءاللہ رب موقع دیتا ہے انشاءاللہ کریں گے آپ نے کوئی قسمت ہے کوئی اور کوئی 35 سال لکھی ہوئی ہے نا کوئی 27 تے گزر گئی 26 27 اور کوئی لکھی ہے ساڑی قسمت تے انشاءاللہ دنیا ویکھے گی ساڑے قائد نو ساڑے اپنی قائد دی قیادت دے وچ انشاءاللہ بیت المقدس جمعہ پڑھاں گے انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ
آخری گل بلدیاتی الیکشن دی تیاری کرنی ہے، وارڈز گلی ہر جگہ اپنی باڈیاں بنانے مضبوط ہونے ہیں، اپنے ہر گھر فرد ہے نا جڑا انہوں نے تیار کرنا ہے۔ جدو کہندے جو ہیں حضور تواڈے دین واسطے تواڈے واسطے ماں بھی پیو بھی سب کچھ قربان، تو ساڑا سب کچھ قربان ہے، تو انشاءاللہ کرنا ہے، کم کرنا ہے، کرنا ہے، صرف اتنے دی حد تک کہ جا کے بھی کرنا ہے، بس انشاءاللہ دعا کریں۔ میں نے جو باتیں کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ برما، شام، کشمیر، فلسطین